آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آؤ قرآن پڑھیں میں ربیہ فاطمہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میری طرف سے آپ تمام تر سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آپ اور ہم سب اپنی تمام تر روزمرہ کی روٹین میں، ڈیلی لائف میں صفائی کو، کلینلیس کو بہت زیادہ امپورٹنٹ دیتے ہیں، صفائی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور کیوں نہ دیں، اس سے نصف ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے ظاہری جسم کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کسی پر بھی ہمارا فرسٹ امپریشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت اہم ہوتا ہے، اور نہ صرف دوسروں کے لیے، انسان جب صاف ستھرا رہتا ہے وہ خود بہت اچھا محسوس کرتا ہے، صحت مند محسوس کرتا ہے، بیماریاں اس سے دور رہتی ہیں۔ سملرلی اسی انداز سے، اسی طریقے سے عزیزان محترم، قرآن کے لیے، قرآن کو چھونے کے لیے، جیسے پروردگار کہتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ، جب بھی تم قرآن کو چھو، اسے مس کرو، تو پاک و طاہر ہو کر، باوضو ہو کر کوشش کریں کہ قرآن کو چھوئیں، قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ دیکھیں جس چیز میں جتنی احتیاط برتی جاتی ہے اس چیز میں اتنی تاثیر ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے ظاہری جسم کو پاک صاف رکھیں، اپنے ناخنوں کو کاٹ کر رکھیں۔ بہت زیادہ برکت ہے، بہت سی بیماریوں کا حل صرف ناخنوں کو کاٹ لینے میں ہے، اور کوشش کریں کہ اپنی صفائی کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک لازمی جز ہے صحت مند زندگی کے لیے، ہیلدی لائف سٹائل کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے کہ ہم صاف ستھرے رہیں۔ اور جس طرح ہمارے ظاہری صحت کے لیے ہماری ظاہری جسم کا صاف ہونا ضروری ہے، عزیزان من، اسی طرح سے ہمارے باطنی پاکیزگی کے لیے، ہماری باطنی صحت کے لیے، ہماری قلب کی صحت کے لیے، ہماری اسپریچول ہیلتھ کے لیے، ہماری روحانی صحت کے لیے، ہمارے دل کا پاک ہونا، ہماری باطنی پاکیزگی بہت اہمیت کے حامل ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ اگر ہم اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے، اگر خود کو پاک صاف نہیں بنائیں گے تو بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے، اور کبھی کبھار بیماریاں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ لا علاج ہو جاتی ہیں۔ بس اسی طرح سے اگر ہم اپنی باطنی صفائی کا، پاکیزگی و طہارت کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمارا قلب نجس ہو جائے گا، ہمارا قلب بیمار ہو جائے گا، ہماری روح بیمار ہو جائے گی، اور پھر یہ مرض بڑھتے بڑھتے لا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ اور خود پروردگار ارشاد فرما رہا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دل کو ہم نے بیمار کر دیا ہے، بیماری ڈال دی ہے، مرض ڈال دیا ہے، اور اس مرض کو اللہ اور بڑھا دے گا۔ تو ہم ایسے سٹیج پہ پہنچ جائیں کہ ہمارا جو اندرونی مرض ہے، بیماری ہے، وہ بڑھ کر لا علاج ہو جائے، اور خداوند اپنی نظر کرم ہم سے ہٹا لے۔ آئیے ذرا اپنے قلب و جگر کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارا ظاہری جسم پاک صاف رہنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح سے ہماری روح کو، ہماری باتوں کو، ہماری تنہائی کو، ہمارے قلب کو، ہمارے تمام تر باطنی اعضاء کو بھی ضرورت ہے کہ پاک و صاف رہیں، تاکہ جو چیز یہاں رہ جانی ہے، وہ جسم ہے جس کا ہم بہت خیال کرتے ہیں، جسے مٹی میں مل جانا ہے، اور جو خداوند کی بارگاہ میں جانی ہے ہم اسے ناپاک و نجس بھیج دیں، یہ تو انصاف نہیں ہے عزیزان محترم۔ اور اپنی باطنی صحت کو
بحال کرنے کا، اپنے باطن کو پاک کرنے کا بہترین طریقہ ہے قرآن المجید، بہترین طریقہ ہے ذکر خدا، بہترین طریقہ ہے استغفار کرنا۔ سب سے پہلے استغفار کیجئے، اپنی ڈیلی روٹین میں استغفار کو شامل کیجئے، اور پھر اپنے قلب و جگر کو طاہر کیجئے۔ مولا فرماتے ہیں جو شخص امام متقیان سے پوچھا کسی نے کہ مولا اگر کوئی گناہ سے بچنا چاہتا ہو وہ کیا کرے؟ مولا فرماتے ہیں اگر تم تمام تر گناہوں کو چھوڑ کر فقط جھوٹ سے بچو تو تمہاری ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ہم اپنی معمولات سے زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس قدر جھوٹ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے۔ جھوٹ ہمارے لائف سٹائل کا حصہ بن گیا ہے، ہماری روٹین کا حصہ بن گیا ہے۔ جب تک ہم جھوٹ نہ بولیں نہ صبح ہوتی ہے نہ شام ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں کیوں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ وجہ یہی ہے، امام فرماتے ہیں اگر فقط تم جھوٹ کو چھوڑ دو تو تمہاری ہر دعا قبول ہونے لگے گی، تم ہر گناہ سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، جس طرح شراب حرام ہے، ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ کوئی چھوٹا گناہ ہے۔ جس طرح ہم شراب سے چڑھتے ہیں، شراب کو ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، سملرلی اسی طرح سے جھوٹ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح سے شراب پینے والے سے ہم حقارت محسوس کرتے ہیں، ہمیں برا لگتا ہے کہ کوئی خدا نخواستہ شراب پی رہا اور ہم اس کے سامنے سے بھی گزرے، قریب سے بھی گزرے، سوچئے جب شراب پینے والا گناہ کبیرہ کا شکار ہو رہا ہے تو جھوٹ بولنے والا؟ ہمیں سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کوئی کم گناہ ہے، نہیں۔ شراب پینے والا جتنا بڑا گناہگار ہے اتنا ہی گناہگار جھوٹ بولنے والا ہے۔ جتنا کراہت، جتنا غصہ ہم شراب پینے والے سے کرتے ہیں اتنا غصہ ہم جھوٹ بولنے والے سے اور خود سے کیوں نہیں کرتے؟ اتنی نفرت ہم خود سے کیوں نہیں کرتے جب ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ عزیزان محترم، کوشش کیجئے اپنی زندگی سے صدق کو، سچائی کو اہمیت دیں۔ آئیے ذرا آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے لیسن کا۔ آئیے ذرا اپنے مرحومین کو اپنے لیسن کے میں شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگارہ ہم آج جو پڑھنے لگے ہیں اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچے، جو ہر وقت اس آس میں بیٹھے رہتے ہیں کہ پروردگار کب ہمارے بچے ہماری جانب ہمارے لیے کچھ بھیجیں گے۔ آئیے عزیزان محترم بسم اللہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے سے اپنے قلب کو طاہر کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المبارکہ بقرہ کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں۔ سورہ سپارہ نمبر 2 سیقول کا 4 پیج ہے، آپ کے سامنے اسکرین پر ظاہر ہو چکا ہوگا۔ آیت نمبر 159 سے ہم تلاوت کا آغاز کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 39 قرآن المجید آپ کے سامنے ہے، چاہیں تو آپ اس اپلیکیشن کو اپنے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس کی پریکٹس کر سکیں اپنے پاس۔ یہ بہت آسان ہے، اس سے آپ کو تجوید کے جو قواعد ہیں وہ یاد رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا۔ آئیے ذرا ایک حرف، ایک ورڈ تھوڑا سا مشکل ہے، اسے تھوڑا سا تلفظ پھر سے کرتے ہیں۔ ان پہلے غنہ کریں گے، ان الذین ذال الذین یکتمون ما انزلنا۔ اب دیکھیں کیونکہ نہ یرملون میں سے نہ حروف حلقی میں سے کوئی ورڈ ہے نون ساکنہ اور تنوین کے بعد، تو ہم یہاں پہ نون کو چھپا دیں گے۔ جہاں جہاں اسکائی بلو لیٹر نظر آئے وہاں آنکھ بند کر کے نون کو چھپا دیں۔ انزلنا من البینات والہدی من بعد، والہدی، ہدا کر کے جلدی سے آگے نہیں بڑھنا، والہدی، اس کو دیکھیں من بعد۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ قاعدہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ جب بھی یہ قاعدہ اقلاب کا قاعدہ، آپ چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں اپنے پاس نوٹ پیڈ میں، جب بھی نون ساکنہ یا تنوین کے بعد ہمیں با نظر آئے، کوئی حرف نہیں، فقط ایک با نظر آئے، پھر ریپیٹ کروں گی، جب بھی نون ساکنہ کے بعد یا تنوین کے بعد ہمیں با نظر آئے گا، ہم نون کو تو سکپ کریں گے،
فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ، سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے. دوسری چیز ہم یہ کریں گے کہ ہم اس پہ چھوٹی سی میم لگا دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر قرآن میں ہمیں چھوٹی سی میم نظر آتی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ میم کہیں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی. تو یہ وہ قاعدہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں. اکثر جب ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں نا تو بہت سی جگہ زیارت عاشورہ میں یہ نہیں لگا ہوتا. اب اگر آپ پریکٹس کر لیں اور پھر زیارت عاشورہ پڑھیں تو خود آپ کی زبان سے یہ نکلے گا. جب بھی تنوین اور نون ساکنہ کے بعد آپ کو با دکھے تو آپ اس میں نون کی جگہ چھوٹی سی میم کا اضافہ کریں گے اور غنہ کریں گے. اس قاعدے کو کہتے ہیں اقلاب. اپنے پاس لکھ سکتے ہیں اقلاب ہیرنگ ڈال کے کہ جب بھی نون ساکنہ اور تنوین کے بعد با نظر آ جائے تو ہم چھوٹی سی میم نون پر لگا دیتے ہیں اور نون کے ساؤنڈ نکالنے کے بجائے میم کا ساؤنڈ نکالتے ہیں. اسے کہتے ہیں اقلاب. الف قاف لام الف با، اقلاب. آئیے غص کرتے ہیں. اب دیکھیں میم کو میم سے ملا دیا میں نے. من بعد ما بینا، اچھا من بعد ما بیجناہ، ما بیجناہ ما بیجناہ للناس فی الکتاب. اب دیکھیے بیجناہ نون پہ غنہ کیا اور اس کے بعد للناس، ما بیجناہ للناس فی الکتاب اولا. اب یہاں پہ دیکھیں میں نے خود بھی اولا کر دیا جبکہ یہ ہے اولئک. فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ، یلعنہم اللہ، یلعنہم اللہ، اولئک یلعنہم اللہ، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. دیکھیے گا یلعنہم اللاعنون، یلعنہم اللاعنون. ایک اور بار پڑھ دیتی ہوں. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک. اب یہاں میں اعادہ کر رہی ہوں، میں سانس رک رہی تھی تو میں یہاں پہ رک گئی، میں پیچھے سے کنٹینیو کروں گی. فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. ایزی آیت تھی. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفارون، وماتوا وهم، دیکھیے وما پورا پڑھیں گے، وما تو کو پورا، وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ. والملا کو پورا ٹائم دینا ہے، ملائکہ بہت جلدی نہیں کرنی. والملائکۃ والناس اجمعین، والناس اجمعین. ایک بار اور پڑھ دیتی ہوں تاکہ جنہیں بہت تیزی سے سمجھ میں نہ آیا وہ سمجھ جائیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. آخری آیت. خالدین فیہا، وقفے جائز ہے، رکنا چاہیں، سانس ٹوٹ رہی ہو تو رکیں، بہتر ہے یا نہ رکیں. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، ولا هم ينظرون. صدق اللہ العلی العظیم. یہاں پر آج کا مشق، آج کی لرننگ سٹاپ کریں اور تھوڑا سا ریویژن پھر کر دیتی ہوں. آج جو ہم نے نیا قاعدہ پڑھا وہ کیا ہے؟
جب بھی, اور یہ جو سارے رولز ہیں یہ سارے نون ساکنہ اور تنوین کے. اگر آپ نے تنوین اور نون ساکنہ کو ٹھیک سے سمجھ گئے تو آہستہ آہستہ سب سمجھ میں آ جائے گا. جب بھی نون ساکنہ اور تنوین کے بعد آپ کو با نظر آئے گا تو آپ نون کو بالکل چھوڑ دیں گے اور چھوٹی سی میم ایڈ کر لیں گے, میم ملا لیں گے. جیسے کہ میں نے وہاں پہ بتایا تھا من بعدی, من بعدی. انشاءاللہ آپ کو بات واضح ہو گئی ہوگی. اپنی آج کی کلاس کو یہیں اختتام کرتے ہیں اور اس بات کی کوشش کریں گے کہ پریکٹس بہت زیادہ کرنی ہے. ایٹ لیسٹ 15 منٹ اگر دے سکیں تو ضرور دیں, اور اگر کوئی دشواری ہو, کوئی پریشانی ہو تو ضرور شیئر کریں, ضرور بتائیے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ہر روز نئے رول نہ شیئر کروں, بلکہ ایک رول کو ہم ایک ہفتہ چلایا کریں تاکہ آپ کو ہر بات بہت اچھے سے یاد ہو جائے, تاکہ جو ذاکرین بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور جو بچے, جو بوڑھے, جو جوان, جو بھی چاہتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ آرام آرام سے قرآن یاد کر لیں, وہ بہت آسانی سے اسے یاد کر سکیں, اسے سمجھ سکیں, اسے پڑھ سکیں اور اصل تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی کر سکیں. اور کوشش کیجیے گا کہ 13 لائن قرآن المجید اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہاں جو ریڈ کلر ہے وہ قلقلے کو ظاہر کر رہا ہے. میں پھر بیان کر دیتی ہوں قلقلہ کیا ہوتا ہے. جب کہ قوف, تا, با, جیم, دال, یہ 5 حرف آپ کو نظر آئیں گے ساکن کے ساتھ, ایسے نہیں. یہ 5 حرف جب آپ کو ساکن کے ساتھ نظر آئیں گے تو آپ ان پر ذرا سا پریس کریں گے. پریس کریں گے اس طرح سے کہ لگے آپ نے اس پر زبر لگا دیا. جیسے کہ جب, جبلن اور اجلن, اور اس طرح سے کر کے حبلن اور مسد. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے کوشش کریں کہ آپ ان تمام چیزوں کو, رولز اور ریگولیشن کو ریوائز کرتے چلے جائیں اور اپنے پاس نوٹ پیڈ رکھا کریں اور سب چیزوں کو نوٹ کرتے چلے جائیں. ایک قاعدہ جو میں بار بار نظر انداز نہیں کر رہی, لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو سمجھنے میں. ایک قاعدہ تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی تنوین اور نون ساکنہ کے بعد 6 حروف یعنی یرملون میں سے کچھ آئے گا تو نون کی آواز کو ٹوٹلی اگنور کر کے ہم ان 6 حروف سے پچھلے حرف کو ملا دیں گے. ایک تو یہ ہے. دوسری چیز ہے کہ جب بھی حروف حلقی آئے ان کے علاوہ, اور یہ جو با اقلاب کا قاعدہ آج میں نے آپ کو بتایا, ان تمام تر حروف کے علاوہ اگر آپ کو کوئی حرف نظر آتا ہے قرآن المجید میں تنوین اور نون ساکنہ کے بعد, تو نون کی آواز کو غائب تو نہیں کریں گے مگر تھوڑا سا چھپا دیں گے. لائک نون کو نون غنہ بنا دیں گے. کیسے؟ من جبلن. اور جیسے کہ ہمارے یہاں ابھی مثال ابھی آئی تھی, اگر اسی پیج میں اگر آپ کو نظر آئے تو ما انزلنا, دیکھیں نون ساکنہ کے بعد زا آیا تو میں نے چھپا دیا, انزلنا. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں لائن نمبر, میں تھوڑی سی اگر اسی کی پریکٹس کروا دوں, لائن نمبر 1 میں دیکھیے مصیبتوں قالو. ٹھیک ہے, دیکھیں تنوین کے بعد قوف آ رہا ہے, نہ حروف حلقی ہے قوف نہ یرملون میں سے ہے, تو میں نے نون کو غائب نہیں کیا, اسکپ نہیں کیا, چھوڑا نہیں ہے, بلکہ نون کی آواز کو نون غنہ میں تبدیل کر دیا. کیسے کیا؟ مصیبتوں, الحمدللہ. اور اس طرح سے لائن نمبر 5 میں اگر آپ دیکھیں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ, اسی کے فَإِنَّ اللَّهَ کے بالکل نیچے أَنزَلْنَا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر آپ لاسٹ لائن میں دیکھیں يُنظَرُونَ, يُنظَرُونَ. انشاءاللہ کوشش کیجیے گا یہ تمام رولز کو پریکٹس کرتے رہیں اور اس کی مشق کرتے رہیں اور اپنے پاس لکھ لیں, اسے ریوائز کرتے رہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن پڑھیں, آؤ قرآن پڑھیں, آؤ قرآن پڑھیں.